اگلا سوال ہے جی ایک صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نماز فجر ادا کر کے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر گرے ہوئے ایک نوٹ پر پڑی. میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ 200 درہم کا نوٹ تھا. ایسی صورتحال میں مجھے اس رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں ڈال دوں، اپنے استعمال میں لے آؤں یا کچھ اور؟ کیونکہ اس کے مالک کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس کا سلوشن شریعت میں ہے جی. پہلی بات ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ شریعت میں جو گم شدہ چیز ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لقطہ. لام آف دو نقطوں والا، توئیں تو، اور اردو میں آپ ہے آگے پڑھ لیں. لقطہ گری پڑی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. اسی لیے ان چیزوں کا ناپسند کیا گیا ہے مسجد کے اعتبار سے. اس طریقے سے ترمذی میں حدیث ملتی ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار وغیرہ بھی نہیں کر سکتا. اکثر لوگ یہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ مسجد میں کسی کی فوتگی کا اعلان کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. ظاہر مسجد میں ہی کرنا ہوگا، مسلمانوں کے حقوق ہیں. لیکن مسجد کا یہ والا جو پروٹوکول ہے نا کہ آپ نے گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا، تو یہ جو لقطہ ہے نا، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو راستے سے کوئی چیز ملے تو اس کی نشانی نوٹ کر لے، اس کے بعد 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے. اس کے لیے نہیں کہ روزانہ اناؤنسمنٹ کرے گا، یعنی جہاں سے ملی ہے ارد گرد لوگوں کو بتا دے اور کہ بھی اس طرح چیز ملی تھی، اور اپنے پاس نشانی نوٹ کر لے. اور اس کے بعد اس چیز کو اگر استعمال کر لے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر 1 سال کے اندر مالک آ جاتا ہے یا اس کے بعد بھی ایون آتا ہے تو اس کو وہ چیز اس کو واپس کرنا ہوگی. یہ نہیں ہو کہ جی اب میں نے تو بڑا تلاش کیا ہے، نہیں، واپس کرے. بڑی مزے کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار سونے کا سکہ گلی سے گرا پڑا ملا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمت استعمال کر لو. اگلے دن ایک عورت آواز لگاتے ہوئے وہاں آ گئی کہ جی میرا اس طرح سکہ گما تھا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ واپس کرو. تو اگر کوئی استعمال کر بھی لے تو واپس کرنا ہوگا. سال ایک اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کہ اس سال کے اندر آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ یوز کر سکتے ہیں ضرور یوز کریں، لیکن سال کے اندر وہ بندہ مالک آتا ہے نا تو آپ اس کو دے دیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر سال تک مالک نہیں ملتا تو پھر تم اپنے استعمال میں لے کے آؤ. مسجد چندے چندے نہیں نا، اپنے استعمال میں لے آؤ اللہ کی نعمت کے طور پہ. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کی کوئی اگر چیز راستے میں گری پڑی ملے نا تو اس کو آپ نے نہیں اٹھانا. اور اس کی لاجک بھی سمجھ آتی ہے. حج کے موقع پہ تو سارے یعنی ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے نا، وہ کوئی لوکل گیدرنگ تو نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ چیز پڑی ہے آپ اس کو پڑا رہنے دیں، لوگ بیک ٹریس کرتے ہوئے آئیں گے، مل جائے گی. اور یہ جو اٹھانے والا ہے نا، یہ آپ خود ہی اپنے اوپر ایک چیز سوار کر رہے ہیں. یہ اٹھانا واجب کوئی نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 200 درہم گرے ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی اٹھا کے تو مالک تلاش کرنا ہے. چھوڑ دیں، وہی پڑے رہنے دیں. وہ جس کے گرے وہ واپس آئے گا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ موٹر بائک پہ جب میرے بچے چھوٹے تھے ٹینکی پہ بٹھایا، ان کی کبھی کوئی سلیپر اتر گیا، پھر ہم بیک ٹریس کرتے ہوئے جاتے تھے، مل جاتا تھا. اور جس طرح ان چیزیں لوگوں کی گرتی ہیں کئی بار بیک ٹریس کرنے سے مل جاتی ہیں. تو نہ اٹھانے میں زیادہ ہی عافیت ہوتی ہے آج کل تو، کہ اگر کسی کی وہ موبائل گر گیا ہے اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کسی چور کے ہتھے نہ چڑھ جائے. حالانکہ زیادہ تر چور ہی ہوتے ہیں، اٹھانے والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود چور بھی ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیں کئی بار لوگوں کے موبائل گرے ہیں یا گاڑی میں بھول گئے ہیں، آپ کال ملائیں تو سب سے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں. اب تو خیر وہ جو اسمارٹ فون کے لیے تو نمبر آ گئے ہیں وہ تو بلاک ہو جاتا ہے، اب تو کسی کام کا. لیکن پھر بھی اس بندے نے تو اپنی مسلمانی شو کر دی. اور بعض اتنے ایماندار ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، گاڑیوں والے ہیں، وہ واپس کر کے آتے ہیں سامان اور بالکل وہ اللہ سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں کیڑا نا کہ ہم نے لازمی اٹھانا ہے، کوئی ہمارے اوپر شرعی فریضہ ہے، تو یہ کوئی فریضہ نہیں ہے، چھوڑ دیں، کوئی اور اٹھا لے گا. میں نے تو الحمدللہ پچھلے 25 سالوں میں جب کبھی بھی اس طرح ہوا ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں اٹھائی، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں 1 سال تک مالک تلاش کروں. تو جو یہ ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتا ہے وہ کرے.
اور جس نے اب اٹھا لیا ہوا ہے تو وہ اب استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے, جب اس کو اگر مالک مل جائے تو واپس کر دے گا. لیکن اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ وہ نشانی اس کی یاد رکھے. یہ نہ ہو کل کو وہ بندہ آئے تو کوئی اور ہی آگے نہ لے جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو سارے کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے, اتنے بجے ملا, فلاں گلی سے ملا, یہ ہوا یہ ہوا. اور یہ یاد رکھے جس کو ملے ہیں نا وہ صرف اناؤنسمنٹ کرے کہ یہاں سے مجھے ملا ہے, نہ ٹائم بتائے نہ دن بتائے, تاکہ جو 2 نمبر قسم کے اس کے دعوے دار ہیں وہ سامنے نہ آئے. ایسی نشانیاں خفیہ رکھے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹریس ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد سے جو باہر گمشدہ چیز ہے نا, مسلم شریف کی حدیث کے تحت اس کا اناؤنسمنٹ منع ہے. اگر ایک بندہ مسجد کے وضو خانے پہ گھڑی رکھ گیا ہے, یا مسجد میں نماز پڑھتے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا ہے یا بیگ رکھا ہے, تو اس کی اناؤنسمنٹ باہر جا کے تو نہیں ہونی نا. مسجد میں اصل میں ہوتا یہ تھا اس زمانے میں, کسی کا اونٹ گم گیا وہ مسجد میں اناؤنسمنٹ کراتا تھا. بھائی اونٹ تو باہر گھوما ہے, مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے. تو اب یہ نہ سمجھے کہ کسی کی چیز مسجد میں گم ہوئی ہے تو مسجد میں اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی. مسجد کے اندر جو چیز گم ہوئی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی اپروپریٹ جگہ ہے ہی مسجد ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نشانی نوٹ کرو اور مالک کو تلاش کرو. اب مسجد میں جو آپ کو گری پڑی چیز ملی ہے اس کا مالک آپ نے بازار میں تو نہیں تلاش کرنا نا, مسجد میں اناؤنسمنٹ کریں گے نا نمازیوں میں, تاکہ اگلی نماز میں آئے تو اس کو مل جائے. کئی بار جوتیاں گم جاتی ہیں, کئی بار لوگ غلطی سے جوتیاں پہن جاتے ہیں, یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں, اور مسجد کے اگر 2 دروازے ہیں, ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں, بندہ پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے. اور بعض کا نئی جوتیاں جو وہ اندر سے بھی ریک سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.